الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، 30ویں پارے کی سورہ ہمزہ ویل لکل ہمزہ میں نے تلاوت کی ہے. پہلے میں اس سورت کا ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی کچھ تشریح عرض کروں گا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرنے کا عادی ہو اور منہ پر طعنہ دینے کا عادی ہو. لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، اور جس نے مال جمع کیا ہو اور اس کو ہر وقت گنتا رہتا ہو. یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا. ایسے آدمی کی بڑی خرابی ہے. اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو ضرور بالضرور پھینک دیا جائے گا ایک چورا چورا کرنے والی آگ میں، یعنی ہڈیوں کو توڑ پھوڑ کر چورا بنا دے گی. پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، آپ کو کیا معلوم وہ چورا چورا کر دینے والی کیا چیز ہے. نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، یہ وہ آگ ہے جو انسانوں کے دلوں تک جہاں پہنچے گی. انہا علیہم مؤصدہ، اور اس آگ کو ان پر بند کر دیا جائے گا، یعنی اس آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. فی عمد ممددہ، اور وہ آگ لمبے لمبے ستونوں کی شکل میں اس آدمی کو گھیرے ہوئے ہوگی، جہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں پائے گا. یہ اس سورت کا ترجمہ ہے. اس سورت میں اللہ جل شانہ نے ان کافروں کی طرف خاص طور پر اشارہ فرمایا ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کیا کرتے تھے، غیبت کرتے تھے، طعنے دیتے تھے، اور یہ بتا دیا کہ اس دنیا میں یہ لوگ جتنا چاہے مزے اڑا لے، ان کی یہ دولت ان کو ہمیشہ زندہ نہیں رکھے گی، بلکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دنیا سے جائیں گے. اس وقت ان کو آگ میں پھینکا جائے گا، اور اس آگ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آگ ایسی ہوگی جو دلوں تک جا پہنچے گی. جبکہ دنیا میں یہ صورت ہوتی ہے کہ اگر آگ کسی کے جسم کو لگ جائے تو وہ آگ پہلے اس کی کھال کو جلاتی ہے، پھر گوشت کو جلاتی ہے، پھر ہڈیوں کو جلاتی ہے، اور پھر آخر میں دل تک پہنچتی ہے. لیکن دل تک پہنچنے سے پہلے ہی انسان کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے، مر گیا ہوتا ہے. دنیا کی آگ کا معاملہ تو یہ ہیں، لیکن آخرت کی آگ کے بارے میں فرمایا کہ اس کے جلانے کے نتیجے میں موت واقع نہیں ہوگی، بلکہ وہ آگ دل کو بھی اس حالت میں جلائے گی، کوئی انسان زندہ ہوگا، اور اس آگ کی تکلیف کو جو دل کو پہنچے گی انسان محسوس کرے گا. جیسا کہ سورت کے ترجمے میں عرض کیا گیا کہ اصل میں تو یہ سورت ان کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو ہر وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبتیں کرتے تھے، آپ کو طعنے دیتے تھے اور مال و دولت کے گھمنڈ میں مبتلا تھے. لیکن ان کافروں کا نہ تو نام لیا گیا اور نہ ہی کافروں کا ذکر کیا، بلکہ ان کے اوصاف یعنی ان کی عادتیں کیا تھی وہ ذکر فرمائی کہ یہ ان کی عادتیں ہیں کہ وہ غیبت کرنے والے ہیں، طعنہ دینے والے ہیں، مال و دولت جمع کرنے والے ہیں، اور مال کو گن گن کر رکھنے والے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ان کو ہمیشہ زندہ رکھے گا. یہ اس لیے کیا
تاکہ مسلمانوں کو بھی تنبیہ ہو جائے کہ یہ اوصاف، یہ عادتیں در حقیقت کافروں کے اوصاف ہے، کافروں کی عادت ہیں، اور مسلمانوں کو ان عادتوں سے بالکل پاک صاف ہونا چاہیے۔ لہذا اس قسم کا عذاب اس شخص کو بھی ہو سکتا ہے جو ہو تو مسلمان لیکن ان برائیوں میں مبتلا ہو۔ خاص طور پر 3 برائیاں ذکر کی گئی ہیں جن سے اس صورت میں مسلمانوں کو بھی متنبہ کیا گیا ہے کہ تم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ان 3 باتوں سے بچاؤ۔ پہلی چیز ہے ہومزہ، اس کے معنی ہے وہ شخص جو غیبت کا عادی ہو، یعنی کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرے، اس کو غیبت اور ہومزہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس شخص کے لیے بڑی خرابی ہے، اس میں مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیبت سے بچانے کی کوشش کریں۔ غیبت ایسا گناہ ہے کہ قرآن کریم میں اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو اور کسی گناہ کے بارے میں نہیں فرمائے گئے۔ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں فرمایا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، یعنی تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ ایک تو انسان کا گوشت کھانا، اللہ بچائے جو انسان کا گوشت کھاتا ہے وہ آدم خور کہلاتا ہے، اور آدم خور کسی بھی مخلوق کی بدترین صفت ہے۔ اور انسان بھی کون؟ مردہ لاش، اور مردہ انسان بھی اپنا بھائی۔ کون ہے جو اپنے بھائی کی لاش کو نوچ کر کھانا پسند کرے گا؟ تم سب اس کو ناپسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ یہ غیبت بھی ایسی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا۔ مردہ بھائی اس لیے کہ وہ ابھی سامنے موجود نہیں ہے اور پیٹھ پیچھے آپ اس کی برائی کر رہے ہیں، یہ بڑا ہی سخت گناہ ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ غیبت بدکاری سے، زیناکاری سے بدتر اور سخت تر گناہ ہے۔ اس کو زنا سے بھی زیادہ بڑا جرم قرار دیا۔ افسوس یہ ہے کہ یہ غیبت جتنا بڑا گناہ تھا، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اس کو معمولی سمجھ کر اس کا مشغلہ بنایا ہوا ہے۔ شاید ہی کوئی مجلس ایسی ہوتی ہو جس میں کسی نہ کسی کی غیبت نہ ہو جاتی ہو۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور اس صورت میں فرمایا کہ اس کے لیے بڑی خرابی ہے اور بڑے سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، غیبت کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، یعنی غیبت اسے کہتے ہیں کہ اپنے کسی بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو تو اس کو ناگوار ہو۔ بھائی سے مراد کوئی بھی مسلمان بھائی، اس کا تذکرہ اس کی غیر موجودگی میں کر رہے ہیں اور اس انداز سے کر رہے ہیں کہ اگر اس کو پتہ چلے کہ میرا تذکرہ اس طرح سے کیا گیا تھا تو اس کو ناگوار ہو اور برا لگے کہ میرا تذکرہ اس برائی کے ساتھ کیا گیا۔ یہ ہے غیبت کی تعریف۔ ان صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور سوال کر لیا، وہ یہ کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی بھائی کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں اس انداز سے کرو جو اسے ناگوار ہو۔ تو ان صحابی نے پوچھا کہ ان کان فی اخی ما اقول، یا رسول اللہ میں اپنے اس بھائی کی جو برائی بیان کر رہا ہوں، اگر وہ برائی واقعی اس کے اندر موجود ہو تو کیا پھر بھی میرا اس برائی کو بیان کرنا غیبت کہلائے گا اور گناہ ہوگا؟ آپ نے جواب میں فرمایا ان کان فی اخی ما تقول فقد اغتبتہ والا فقد بہتہ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر واقعتاً وہ برائی اس کے اندر موجود ہے، یعنی تم اس کی غلط برائی بیان نہیں کر رہے ہو بلکہ صحیح برائی بیان کر رہے ہو، تو اس وقت ابھی یہ غیبت ہوگی اور گناہ ہوگا۔ اور اگر وہ برائی جو تم بیان کر رہے ہو تمہارے بھائی کے اندر موجود نہیں ہے
اور تم خواہ جھوٹ اور غلط طریقے پر وہ برائی اس کی طرف منسوب کر رہے ہو، تو پھر یہ غیبت بھی ہے اور بہتان بھی ہے، ڈبل گناہ ہے۔ یعنی اگر تم کسی شخص کی ایسی برائی بیان کر رہے ہو جو حقیقت میں اس کے اندر موجود نہیں ہے، فرض کریں کہ آپ نے کسی کے بارے میں بیان کیا کہ وہ شخص رشوت لیتا ہے اور حقیقت میں وہ رشوت نہیں لیتا، تو فرمایا کہ اس میں دوہرا گناہ ہے، ایک غیبت کرنے کا گناہ اور دوسرے بہتان لگانے کا گناہ، ڈبل گناہ ہے۔ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے یا واقعی وہ رشوت لیتا ہے تو اس صورت میں بہتان تو نہیں لیکن غیبت پھر بھی ہے۔ ہاں، صرف ایک صورت میں یہ غیبت نہیں ہوتی، مثلا ایک سرکاری کام کرنے والا ہے، وہ رشوت لیتا ہے اور آپ کو قوی امید ہے کہ اگر میں اس کے مینیجر کو، افسر کو یہ بات پہنچاؤں گا تو اس کی رشوت ستانی کو بند کر دے گا اور لوگوں کو اس کے رشوت لینے سے جو تکلیف ہو رہی ہے وہ تکلیف بند ہو جائے گی۔ اگر اس غرض سے کسی ذمہ دار افسر سے جا کر یہ کہیں کہ دیکھو فلاں شخص رشوت لیتا ہے، آپ اس کو روکیں، تو اس صورت میں غیبت تو ہے مگر جائز ہے، کیوں؟ اس کا مقصد اس کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے بلکہ مقصد اس کی اصلاح ہے، تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے اور تاکہ دوسرے لوگ اس کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ لیکن اگر آپ محض مجلس آرائی کے لیے یا تفریح طبع کے لیے ذرا مزہ لینے کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ فلاں شخص رشوت لیتا ہے تو یہ غیبت ہے اور ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب واضح طور پر بتا دیا کہ اگر کسی میں وہ برائی پائی جاتی ہو تب بھی اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا جس سے اس کو ناگواری ہو، یہ غیبت میں داخل ہے، ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اب ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ہم اپنی مجلسوں میں، اپنی گفتگوؤں میں کس درجہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، اور جب تک اس گناہ کی برائی دل میں نہ بیٹھے اور جب تک اس گناہ کا وبال ذہن میں نہ آئے اس وقت تک اس سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ کیسے بچیں، اس لیے کہ ہر مجلس کے اندر غیبت ہو رہی ہے۔ ارے بھائی، اگر یہ بچنا ناممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کا حکم نہ دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی تکلیف نہیں دیتا جو اس کی وسعت سے باہر ہو۔ اس وجہ سے لازماً اس سے بچنا ہمارے اختیار میں ہے، لیکن ہم چونکہ غیبت کرنے اور غیبت سننے کے عادی ہو چکے ہیں، اس وجہ سے اس کو چھوڑنا مشکل نظر آتا ہے۔ لیکن اگر انسان عزم کر لے، پختہ ارادہ کر لے اور دن میں ٹھان لے کہ میں غیبت نہیں کروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے۔ شیطان بڑا خراب ہے، یہ انسان کو بہکاتا ہے۔ بعض اوقات کسی آدمی کا اچھائی کے بارے میں ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو شیطان ایک دم سے رخ موڑ دیتا ہے کہ یہ آدمی ویسے تو بڑا اچھا آدمی ہے مگر اس کے اندر فلاں خرابی ہے۔ لفظ مگر سے پھر غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے اور اس کے اغوا سے بچائے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک مضمون غیبت کے خلاف لکھا تھا۔ اس مضمون کو پڑھ کر میرے ایک دوست نے مجھے خط میں لکھا کہ آپ نے تو ایسی بات لکھ دی کہ اس کی وجہ سے ہمارے زندگی کا سارا مزہ ہی جاتا رہے گا، کیونکہ جب ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو اس میں سب طرح کی باتیں ہوتی ہیں، آپ نے تو ہماری مجلسوں کا مزہ ہی ختم کر دیا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ بھائی، آپ دوسروں کی برائی بیان کر کے مزہ لے رہے ہو، اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ لوگ آپ کی برائی بیان کر کے مزہ لے رہے ہیں تو پھر بتائیے کہ آپ پر کیا گزرے گی۔ دراصل ہم نے دو پیمانے بنا رکھے ہیں، دو اسکیل الگ الگ رکھے ہیں، اپنے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ۔ اگر کوئی ہماری غیبت کرے اور ہمیں پتہ چلے کہ فلاں شخص نے ہماری غیر موجودگی میں ہماری برائی بیان کی تھی، بتاؤ اس وقت تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ بتاؤ تمہیں کتنا افسوس ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، کتنا صدمہ ہوگا۔ لیکن دوسروں کی برائی بیان کرتے ہوئے ہمیں خیال نہیں آتا کہ ان کو بھی یہ صدمہ پہنچ سکتا ہے، ان کو بھی یہ تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اس وجہ سے جب کسی کا تذکرہ تو کرو تو اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کر کے دیکھو کہ اگر میرا کہیں اس طرح تذکرہ ہو رہا ہو تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
پھر آگے فرمایا لومزہ، لومزہ کے معنی وہ شخص ہیں جو لوگوں کے منہ پر ان کو تانا دینے والا ہو۔ دیکھیں، ایک یہ کہ کسی شخص کو خیر خواہی کے ماتحت اس کی کوئی غلطی اس کو بتا دینا تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے، یہ تو خیر خواہی کی بات ہے، لیکن منہ پر تانے دینا اور اس کی وجہ سے لوگوں کا دل دکھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لمزہ ایسے ہی شخص کو کہتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددہ، وہ شخص جس نے مال جمع کر کے رکھا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے کہ آج میرا مال اتنا ہو گیا، آج اتنا ہو گیا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، یعنی میرا مال مجھے موت سے نجات دلوا دے گا اور میں ہمیشہ اس مال کی بدولت زندہ رہوں گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ ایسا شخص جو غیبتیں کرتا ہو، لوگوں کو تانے دیتا ہو، مال کو جمع کر کے اس کو گنتا رہتا ہو، اس کے اوپر جو حقوق اور فرائض اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہیں ان کو ادا نہ کرتا ہو، ایسے شخص کو ضرور بالضرور ایسی آگ میں پھینکا جائے گا جو ہڈیاں توڑ دے گی۔ پھر فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہ آپ کو کیا پتا کہ وہ توڑ پھوڑ کرنے والی آگ کیسی ہے؟ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو انسانوں کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ یہ صورت اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا، شروع فرمائی دعوت، تو بہت سے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے اور دشمنی میں حد سے تجاوز کرنے لگے۔ اسی دشمنی کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ وہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پیچھے برائیاں بھی کرتے تھے اور آپ کو برا بھلا بھی کہتے تھے، اور اگر کبھی سامنے آ جاتے تو سامنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیا کرتے تھے۔ تانے بھی اس طرح دیتے تھے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح طرح کے نام رکھے ہوئے تھے، اللہ کی پناہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی تو محمد تھا اور ماں باپ کا رکھا ہوا تھا، اور محبت کے معنی ہے تعریف کیا ہوا شخص، یعنی ایسا شخص جس کی سب تعریفیں کرے، اور در حقیقت یہ نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا گیا تھا۔ ایسا نام ہے کہ نام کے اندر ہی تعریف داخل ہے، یعنی وہ ذات جس کی سب تعریف کرے وہ ہے محمد۔ لیکن کفار قریش اپنی جلن کے مارے، حسد کے مارے آپ کو محمد کے بجائے مزمم کہتے تھے۔ مزمم کے معنی محمد کے بالکل الٹے ہیں، یعنی وہ ذات جس کی مذمت اور برائی کی جائے جس کو مزمم کہتے ہیں۔ کفار قریش کا اس وقت طاقتی طوطا بولتا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا بھی بہت تھوڑے تھے۔ اس کے علاوہ کفار قریش بری بری بد دعائیں دیتے تھے، برے برے کلمات آپ کے لیے استعمال کرتے تھے، بعض اوقات لعنت کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی بد دعاؤں اور لعنتوں سے کس طرح بچایا ہے کہ جب لعنت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مزمم پر لعنت ہو، اور میں مزمم نہیں ہوں، میرا نام محمد ہے، لہذا یہ لوگ مزمم کی لعنت کرتے ہیں، میں تو مزمم نہیں ہوں، ماں باپ کی طرف سے بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی میرا نام محمد ہے، لہذا ان کی لعنت مجھ پر نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح ان کی لعنت سے بچایا ہوا ہے۔ غرض یہ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا ہر طریقہ اختیار کیا ہوا تھا۔ ان میں ایک یہ بھی تھا کہ پیٹھ پیچھے بھی آپ کی برائیاں بیان کرتے اور سامنے آ کر بھی تانے دیا کرتے تھے، جس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ بہرحال یہ سلسلہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک بھی ایسے بد باطن، ایسے پست ذہنیت رکھنے والے موجود تھے جن کے پاس دلیل سے اپنا دعویٰ، اپنا مدعا ثابت کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری، آپ کی رسالت پر، آپ کی سچائی پر، آپ کی امانت اور دیانت پر ساری دنیا گواہ ہے، اور ان بد باطن پست ذہنیت رکھنے والے دشمنان اسلام کے پاس
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے کہ اللہ ایک ہے، اور یہ پتھر کے بت جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، تمہارے پیدا کیے ہوئے ہیں، ان کو تم نے اپنا خالق، اپنا معبود مان لیا۔ یہ ایسی بات تھی کہ اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ فلاں بت ہمیں رزق دیتا ہے، فلاں بت ہمیں اولاد دیتا ہے، فلاں بت فلاں مقصد کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے کہ کس نے آ کر تمہیں بتا دیا کہ یہ فلاں بت تمہیں رزق دے رہا ہے، حالانکہ یہ رزق دینے والا بت خود تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر یہاں رکھا ہے، یہ تمہیں رزق کیسے دے گا، یہ تمہیں اولاد کیسے دے گا؟ وہ ذات جس نے زمین پیدا کی، جس نے آسمان پیدا کیا، جس نے دریا پیدا کیے، جس نے بادل اٹھائے، وہی ذات خالق و مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ ان باتوں کا کوئی معقول اور صحیح جواب دلیل کے ساتھ ان کے پاس نہیں تھا۔ جب آدمی دلیل کے میدان میں ہار کھا جاتا ہے لیکن حد درم ہوتا ہے، اس وقت وہ حد دھرمی پر اتر آتا ہے۔ اور مثل مشہور ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، یعنی جب اس کو کہنے کے لیے کوئی بات نہیں ملتی تو وہ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، سب و ستم کرنے لگتا ہے، تانا دینے لگتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کے زمانے میں قوت اور شوکت عطا فرمائی، تو جو لوگ اسلام کے آگے ہر طرح سے مغلوب ہو گئے، ہار گئے، دلیل سے بھی مغلوب، قوت سے بھی مغلوب، تو اس وقت وہ لوگ اوچھی حرکتوں پر اتر آئے، اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے تھے اور برا بھلا کہنا شروع کر دیے تھے۔ آج بھی جدید تہذیب اور جدید ثقافت کے دعوے دار جنہوں نے اپنی تہذیب اور تمدن کا ڈنڈا پیٹ رکھا ہے، انہوں نے یہ ڈھنڈورا پیتا ہوا ہے کہ ہم انسانوں کے حقوق کے علم بردار ہیں، ہم انسانوں کے حقوق کے محافظ ہیں۔ ان میں اور ان بدباطن کافروں میں آج ذرہ برابر فرق نہیں رہا۔ آج ان کے پاس بھی اسلام کے خلاف کوئی دلیل نہیں، دلیل کے میدان میں یہ شکست کھا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کی حقانیت ساری دنیا میں اپنا لوہا منوا رہی ہے۔ ان دشمنان اسلام کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ کار نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے چاند پر تھوکنے کی کوشش کرے۔ یہی وتیرہ آج انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ یہ در حقیقت ان کی پستی کی، ان کی شکست کی، ان کے ہار کی، ان کی مغلوبیت کی دلیل ہے کہ ان کے پاس دلیل کے میدان میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اپنا غصہ، اپنا حسد، اپنا جلن کا مظاہرہ ان اوچھے ہتھ کنڈوں کے ذریعے کر رہے ہیں۔ اوچھے یعنی بالکل ذلیل ہتھ کنڈے سے کر رہے ہیں کہ کبھی معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنی شروع کر دی، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنانا شروع کر دیے، اور اب سارے اسلام دشمنوں کو دعوت دے کر عالمی سطح پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونوں کا مقابلہ کرایا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں در حقیقت دلیل کے میدان میں ہار کی علامت ہیں۔ جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ کبھی گالی نہیں دیتا، وہ کبھی دوسروں کو تانے نہیں دیتا، وہ دلیل سے بات کرتا ہے اور دلیل کے ذریعے اپنی بات دوسروں کو سمجھاتا ہے، دلیل کے ذریعے دوسروں کی بات کی تردید کرتا ہے۔ لیکن جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ ان اوچھے ہتھ کنڈوں جو بالکل سفلی کام ہوتے ہیں، نیچے کام ہوتے ہیں، اس پر اتر آتے ہیں اور کبھی اس کو برا بھلا کہہ دیا، کبھی اس کی تصویر شائع کر دی، کبھی اس کے کارٹون نکال دیے۔ یہ تو خود ان کی طرف سے اس بات کا اعتراف ہے، مان گیا رہے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل کا کوئی جواب نہیں رکھتے، سوائے اس کے کہ اپنے غصے کی آگ کو ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ یہ کر رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ شکست خوردگی کا اعتراف ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی غیرت کو چیلنج بھی ہے کہ جو لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں اور جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہے، وہ ان ذلیل ہتھ کنڈوں کے جواب میں کیا کرتے ہیں۔ یہ ایک چیلنج ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ کو غیرت ایمانی کے ساتھ اس چیلنج کو قبول کرنا چاہیے کہ پوری امت مسلمہ اس بات کا مظاہرہ کرے کہ وہ اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب میں اس کو اپنی جان سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد سن کر عرض کیا یا رسول اللہ الحمدللہ آپ مجھے والدین سے بھی زیادہ محبوب ہے، آپ مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے، ساری دنیا کے انسانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، لیکن مجھے شک ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے اپنی جان زیادہ پیاری لگتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہیں سمجھ لو گے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ اس کے فوراً بعد ایک دم سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ الآن اب مجھے یقین ہے کہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اپنے قول اور فعل سے، اپنے عمل اور اپنے کہنے سے، اپنے عمل سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کی وہ مثالیں پیش کی ہیں کہ دنیا کی کوئی قوم، کوئی ملت اپنے مقتدی، اپنے پیغمبر اور اپنے رہنما کی محبت کی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر اپنا دست مبارک رکھ دیا تھا، اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ تو جس جگہ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا تھا انہوں نے ساری زندگی اس جگہ سے بال نہیں کٹوائے کہ یہ وہ بال ہیں جن سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھوا ہے۔ صحابہ کرام کے عشق محبت کا یہ حال ہے۔ میرے بھائیوں، آج ایک چھوٹی سی آزمائش ہے کہ تم ربیع الاول کے مہینے میں عید میلاد النبی مناتے ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعویٰ بھی کرتے ہو۔ آج تمہارے جو چھوٹا سا امتحان ہے کہ جو لوگ دریدہ دہنی کے ساتھ، یعنی منہ میں جیسا آیا ویسا بکنے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے بارے میں تمہارا کیا رویہ ہے؟ کیا پھر بھی تم ان کے ساتھ دوستی کا تعلق رکھو گے؟ کیا پھر بھی ان کو معاشی فوائد پہنچانے کی کوشش کرو گے؟ آج معلوم ہوا کہ فیس بک جس کے اوپر یہ ناپاک مقابلہ کرایا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کو بند کر دیا گیا، لیکن پتہ نہیں یہ بندش کب تک باقی رہتی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعی تعلق اور محبت ہے تو اگر فرض کرو کہ یہ بندش دوبارہ کھل بھی جائے تو اس کی غیرت ایمانی کو یہ بات گوارا نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آئندہ اس ناپاک سائٹ کو استعمال کرے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے۔ اس سائٹ کے بارے میں سنا ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں گاٹ رہے ہیں اور دین و مذہب کی تعلیمات کو اس کے ذریعے پامال کیا جا رہا ہے۔ وہ سائٹ تو ویسے ہی بند کرنے کے لائق ہے، اور اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر آدمی اس کو چھوڑ دے تو یہ یقین رکھو کہ یہ لوگ پیسوں کے بھوکے ہیں، ان کی جان پیسہ ہے۔ جیسا نے قرآن کریم میں اس صورت ہمزہ میں فرمایا ہے کہ یہ طعنہ دینے والے، یہ غیبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو مال جمع کر کے گن گن کر رکھتے ہیں، ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ ان کا سب سے بڑا محبوب، ان کا سب سے بڑا خدا پیسہ ہے، اور اگر ان کو ایک مرتبہ پیسے کی مار پڑ جائے تو ان کے دماغ درست ہو جائے۔ یہ معلوم ہوا کہ اس فیس بک کی سائٹ کو بھی کوئی شخص ایک مرتبہ کھولے تو اس کو $2.5 کا فائدہ پہنچتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، کیا آپ ان کے سائٹ پر جا کر ان کو $2.5 کا انعام دو گے؟ کیا ان کو اس کا فائدہ پہنچاؤ گے؟ آج 1 ارب سے زیادہ مسلمان دنیا میں آباد ہے۔ اگر تمام دنیا کے مسلمان اس بات کا تہیہ کر لے، پکا ارادہ کر لے کہ ان سائٹوں کا بائیکاٹ کیا جائے تو چند دنوں کے اندر ان کو تارے نظر آ جائیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ دیکھیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعریف، ہماری تقدیس سے بے نیاز ہیں،
ان کے بارے میں تو خود اللہ جل شانہ نے فرما دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے تمہیں تذکرے کو بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ دیکھ لو ایسا بلند مقام کہ 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا بلند نہ ہوتی ہو۔ ہر وقت اور ہر لمحہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بلند و بانگ سے دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے ذکر کو اتنا بلند فرمایا، یہ لوگ ہزار بد زبانیاں کیا کریں لیکن کائنات کی ساری قوتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تقدیس کے گیت گاتی ہے اور آپ پر درود بھیجتی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ جل شانہ ان پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں۔ ان کو نہ ہمارے تمہارے درود کی حاجت ہے، ان کو نہ ہماری تمہاری تعریف کی حاجت ہے، اور نہ بد باطن لوگوں کی طرف سے کسی تعریف کی حاجت ہے۔ وہ ذات تو اس سے بلند و بالا اور برتر ہے، ان تمام تعریفات سے بلند ہے۔ ان کو پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے محمد قرار دیا، یعنی جس کی تعریف کی گئی ہو، جس کی تعریف زمین و آسمان میں ہے، جس کی تعریف فرشتوں میں ہے، جس کی تعریف کائنات میں ہے۔ اس ذات کو آپ کی اور ہماری تعریف کی حاجت نہیں، لیکن یہ ایک مسلمان کی خوشبختی ہوگی کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی تعریف کو اور آپ کی عظمت اور تقدیس کو، آپ کی حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ایسا اقدام کرے جس سے ان بدباطنوں کو نقصان پہنچے۔ کم سے کم اتنا تو ہو کہ ان کو پیسے کی چوٹ لگے، ایک مرتبہ ان کو پتہ چلے کہ الحمدللہ مسلمانوں کی غیرت ابھی سوئی نہیں ہے۔ خاص طور پر میں اپنے ان نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آج کل انٹرنیٹ کے استعمال کا جو سیلاب ہر طرف جاری ہے، جو لوگوں کی دلچسپی کا ایک مشغلہ ہے، جو لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے، لیکن کیا تم اس ذرا سی قربانی کو گوارا نہیں کر سکتے کہ اپنی دلچسپی کا ایک مشغلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کے خاطر چھوڑ دو؟ تم سے جان دینے کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے، تم سے مال لینے کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے، تم سے صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی دلچسپی کا ایک مشغلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر قربان کر دو۔ اتنا بھی کر لو گے تو انشاءاللہ کم از کم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں میں تمہارا نام لکھا جائے گا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تم سرخ رو ہو کر یہ کہہ سکو گے کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنے والوں کا بائیکاٹ کیا تھا، اور یہ تحریک چلائی جائے کہ آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ ہمزہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہمزہ، ان کے لیے بربادی ہے۔ آج یہ لوگ خوب خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے اپنا منصوبہ پورا کر لیا اور اس پر ناز کریں، لیکن ان کا انجام بربادی ہے۔ وہ بربادی یہ ہے کہ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ان کو اس آگ میں پھینک دیا جائے گا جو ہڈیوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، یہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جس میں یہ داخل ہوں گے، جو آگ ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، میری طرف سے نہیں ہے، کسی بندے اور کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو ہو کر رہے گا۔ جن بدبختوں نے یہ کارروائی کی ہے ان بدبختوں کو بالآخر اپنے اس انجام کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ وہ اس دنیا میں چاہے کامیابی کے جھنڈے گاڑے یا ان پر خوشیاں منائے، لیکن آخرت میں یہ ہو کر رہے گا۔ لیکن دنیا کے اندر بھی ہمارا کچھ فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے اپنے اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔